بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی سرکشی، نافرمانی و بغاوت ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہ پناہ ہے، پناہ ہے۔ اور جو عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف توجہ دیں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور آرام کا مقام بھی بہت خوب ہوگا۔ اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے کثرت کے ساتھ اتارے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے بھی رسول کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد ہی گمراہ کر دیا۔ اور شیطان تو انسان کو عین وقت پر دگا دیتا ہے، اور رسول فرمائے گا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر رسول کا ایک دشمن بنا دیا تھا، اور آپ کا رب تو آپ کو ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی مرتبہ میں کیوں نہ اتار دیا گیا، اسی طرح نازل ہونا ہی تھا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط رکھے۔ اور ٹھہر ٹھہر کر ہم نے اس کو پڑھ کر سنایا۔ اور یہ لوگ جو اعتراض آپ کے پاس لائیں گے ہم آپ کے پاس اس کو معقول اور مفصل جواب بھیج دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ بہت بڑے گمراہ ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔ پھر ہم نے کہا، تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اور قوم نوح نے جب ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود اور کوے والوں اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں، اور سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح بارش برسائی گئی تھی، تو کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے؟ بلکہ ان کو دوبارہ جی اٹھنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہاں تو ہم کو ہمارے معبودوں سے گمراہ ہی کر دیتا اگر ہم ان کے بارے میں ثابت قدم مضبوطی سے جمنے والے نہ رہتے۔ اور یہ جلد ہی معلوم کر لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ کون بھٹکا ہوا تھا۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی اچھاؤں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح لمبا کر کے پھیلا دیتا ہے؟ اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا،
اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام کی چیز بنا دیا اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں جو پاک کرنے کی چیز ہے تاکہ اس سے مردہ زمین کو زندگی عطا کرے، اور اپنے مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور چوپایوں کو پانی پلائے۔ اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، تو اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہ رہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک ڈرانے والا بھیجتے، تو آپ کافروں کا کہا نہ مانیں اور قرآن کے حکم کے مطابق بڑی سختی و مضبوطی سے لڑیں۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور ایک کا پانی کھاری ہے، اور دونوں کے بیچ ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجنے لگے جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان، اور کافر تو اپنے رب کی مخالفت پر تلا ہوا ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو صرف خوشی کی خبر دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر ہاں جو چاہے کہ اپنے رب تک راستہ اختیار کرے، اور اس پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور اسی کی پاکی اور تعریف بیان کرے۔ اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہ بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو، اور اس سے وہ اور زیادہ بدکتے ہیں؟ وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے آسمانوں میں برج یعنی بڑے بڑے ستارے بنائے، اور اس میں چراغ سورج اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے بنائے، یا اس کے لیے ہے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کرنا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، کیونکہ دوزخ کا عذاب بڑا تکلیف دہ ہے۔ بے شک دوزخ تو بہت ہی برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اعتدال سے ہوتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس جان کو مار ڈالنا اللہ نے منع کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے یعنی شریعت کے حکم سے، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب ہوگا، اور اس میں ہمیشہ ذلت و رسوائی سے رہے گا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو بلا شبہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق
ہو تو بڑپن کے انداز سے گزرتے ہیں، اور جب ان کو اپنے رب کے احکامات سنائے جاتے ہیں تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ اور وہ جو اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں اونچے اونچے محل عطا کیے جائیں گے، اور وہاں ان کا دعا و سلام کے ساتھ استقبال سواگت کیا جائے گا۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت ہی عمدہ جگہ ہوگی۔ آپ فرما دیجئے، اگر تم لوگ میرے رب کو نہیں پکارتے تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے جھٹلایا ہے، سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ سورہ الشعراء مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ ط یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے رسول، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں ان پر آسمان سے ایک نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، سو یہ تو جھٹلا ہی چکے۔ اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بلا شبہ اس میں قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے، مگر بہت سے ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک تمہارا رب غالب اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب تمہارے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ تم اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں گے، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے۔ آپ ہارون کو حکم بھیج دیں کہ وہ میرے ساتھ چلے، اور ان لوگوں کو مجھ پر ایک گناہ ہے، سو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے کہیں مار نہ ڈالے۔ اللہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم مت ڈرو، تم دونوں ہماری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور کیا تم نے برسوں ہمارے یہاں نہیں گزارے؟ اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا اور تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، ہاں، وہ حرکت مجھ سے اچانک سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا، تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت اور علم بخشا اور مجھے اپنا رسول بنایا۔ اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ اب آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا، تمام جہان کا مالک کیا؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان سب کا مالک ہے، اگر تم یقین رکھو۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں اور خاص لوگوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ پورب اور پشچم اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا،
اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، چاہے میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اسے لاؤ اور دکھاؤ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا لاٹھی ڈال دیا تو وہ اسی وقت اژدہا بڑا زبردست سانپ بن کر ظاہر ہو گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی وقت دیکھنے والوں کو چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا، یہ تو کامل جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اپنے جادو کے زور سے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ سرداروں نے کہا، موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کے بارے میں ذرا ٹھہر جائیے، اور شہروں میں نقیب، چپراسی اور اہلکار بھیج دیجیے کہ وہ سب جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئے۔ تو سب جادوگر ایک طے شدہ دن کے ایک خاص وقت پر جمع ہو گئے، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائے تو ہم انہی کے پیرو بن جائیں۔ اعلان ہو گیا۔ پھر جب فرعون کے جادوگر سب آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور تم ہمارے خاص اور قریبی لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، ڈالو جو چیز تم ڈالنا چاہتے ہو۔ تو جادوگروں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں ڈال دی اور کہنے لگے، فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ضرور جیت جائیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو جادوگروں نے بنائی تھی۔ پھر سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم سارے جہان کے مالک اللہ پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا، تم میری اجازت حاصل کرنے سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہاری ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں ناقب حکومت کے چپراسی روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہے، اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا ہے اور خزانوں اور عمدہ مکانات سے نکال باہر کیا۔ ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا کہ بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ سورج نکلتے ہی فرعون نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنی لاٹھی دریا میں مارو، تو دریا پھٹ گیا، پھر ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا، اور ہم نے دوسرے فریق کو پھر وہاں اور قریب کر دیا۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو بچا لیا۔ پھر ہم نے دوسروں کو یعنی فرعون اور اس کی جماعت کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس قصے میں بڑی عبرت، سبق اور نصیحت ہے، اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست ہے اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ اور آپ ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دیجیے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور انہی کی پوجا پر قائم ہیں۔
ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا وہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا تم کو نقصان دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے جن کو تم پوچھتے ہو؟ تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، یہ سب میرے دشمن ہیں، مگر ہاں رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا، اور اس سے میں امید کرتا ہوں کہ وہی قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ اے میرے رب، تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر جاری رکھ، اور مجھے جنتی نعیم کے حقداروں میں سے بنا، اور میرے باپ کو بخشش عطا فرما کیونکہ وہ گمراہوں میں تھا، اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا ہو وہ بچ جائے گا، اور ڈرنے والوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہے جس کو تم پوجا کرتے تھے؟ خدا کے سوا جن کو تم پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ گمراہ لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو تو ان بڑے گناہ گاروں نے گمراہ کیا تھا، تو آج ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مخلص سچا دوست ہے۔ کاش ہم دنیا میں پھر یعنی لوٹ جائیں تو ہم مومن بن جائیں۔ بلا شبہ اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے، اور بلا شبہ تمہارا رب بڑا زبردست اور رحم والا ہے۔ نوح کی قوم نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرا کرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، تو تم صرف اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور رذیل، گھٹیا اور کم درجے کے لوگ تمہارے پیچھے پیچھے ہو؟ نوح نے کہا مجھے کیا پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے حساب کتاب کا ذمہ تو صرف میرے رب پر ہے، کاش تم سمجھو، اور میں تو مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صاف صاف طور پر ڈرانے والا ہوں۔ قوم نے کہا اے نوح، اگر تم باز نہ آؤ گے تو تم سنگسار پتھروں سے مار مار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا اے میرے رب، میری قوم نے تو مجھے جھوٹا کہہ دیا، سو تو ہی میرے اور ان کے بیچ فیصلہ فرما دے، اور تو مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے نوح کو اور جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس قصے میں نشانی ہے اور اکثر لوگ ان میں ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور رحم والا ہے۔ عاد کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت فرما برداری کرو۔
اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بس فضول اور بے فائدہ نشانی تعمیر کرتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ طریقے سے پکڑتے ہو؟ تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم اس سے ڈرو جس نے تم کو مدد دی ہے ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں مدد دی ہے چوپایوں اور بیٹوں سے اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قوم نے جواب میں کہا، ہمارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو، یہ تو اگلے ہی لوگوں کے طور طریقے ہیں، اور ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو قوم نے ہود کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ آپ کا رب بڑا زبردست رحم والا ہے۔ اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت فرما برداری کرو، اور میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیز تم کو یہاں میسر ہے ان میں تم کو یوں ہی بے خوف چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ان باغات اور چشموں میں، اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے گچھے لطیف و نازک ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں سے تراش تراش کر تکلف سے گھر بناتے ہو۔ پھر تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کی بات مت مانا کرو جو ملک میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح سدھار نہیں کرتے۔ قوم نے کہا، تم تو کوئی جادو کے مارے ہوئے ہو، تم تو محض ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا، یہ ایک اٹھنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک نردھارت دن تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تم کو ایک سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ صالح کی قوم نے اٹھنی کے کونچے ایڑی کے اوپر سے پیر کی رانگیں کاٹ ڈالی، پھر شرمندہ ہوئے، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بلا شبہ اس میں نشانی ہے، مگر اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بے شک آپ کا رب تو بڑا زبردست اور رحم والا ہے۔ اور قوم لوط نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اور میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ کیا تم سارے جہان والوں میں سے لڑکوں کی طرف ہی مائل ہوتے ہو، اور تم ان کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ قوم لوط نے کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آؤگے تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا، میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں، اے میرے رب، تو مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ گئی تھی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر بارش برسا دی، اور جو بارش ان ڈرائے جانے والوں پر برسی وہ بہت بری تھی۔ اس میں بھی بلا شبہ نشانی ہے، مگر اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بلا شبہ تمہارا رب بڑا زبردست اور رحم والا ہے۔
ون کے باشندوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا جب ان کو شعیب نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمے ہے، اور پورا ناپ کر دیا کرو، کسی کا نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کیا کرو، اور اسی سے ڈرا کرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ قوم نے شعیب سے کہا کہ تم جادو کے مارے ہو، اور تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے تم جو کام بھی کرتے ہو۔ تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو صاحبان کے عذاب نے ان کو آ گھیرا، یعنی سخت گرمی کے وقت ایک گہرا بادل آیا جس کو وہ راحت کا سامان سمجھے، جبکہ وہ ان کے لیے عذاب تھا، بلا شبہ وہ سخت دن کا عذاب تھا۔ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، لیکن اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ تمہارا رب بڑا زبردست اور رحم والا ہے۔ اور یہ قرآن پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اس کا امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، اس نے تمہارے دل میں اتارا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، اور اتارا بھی صاف عربی بھاشا میں، اور اس کی خبر پہلے رسولوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کو قرآن کو کسی غیر عربی بھاشا والے پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔ اسی طرح ہم نے اس کے انکار کو گناہ گاروں کے دل میں ڈال دیا ہے، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ پھر عذاب ان پر اچانک آ جائے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر کہیں گے کیا ہم کو مہلت ملے گی؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو بلانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ ہم برسوں ان کو فائدہ پہنچاتے رہے ہیں؟ پھر ان پر عذاب آ جائے جس کو ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، جو یہ فائدہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی جب تک اس کے لیے کوئی نصیحت کرنے والا رسول نہ بھیج دیا ہو، تاکہ وہ ان لوگوں کو نصیحت کرے۔ اور ہم تو کسی پر ظلم کرتے ہی نہیں، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، یہ کام ان کے لائق نہیں ہے، اور نہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکے۔ بے شک شیطانوں کو سننے سے روک دیا گیا ہے، تو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جو مومن لوگ آپ کے پیروکار ہیں آپ ان کے ساتھ تواضع نرمی سے پیش آئیے۔ اور اگر یہ آپ کی نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دیجیے کہ میرا تمہارے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ اللہ پر جو قدرت والا رحم والا ہے بھروسہ رکھیے، جو تم کو دیکھتا ہے جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو، اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کیا میں تم کو بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ شیطان سنی سنائی بات اس کے کان میں ڈالتے ہیں، وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شاعر لوگ ہر وادی گھاٹی اور میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یہ شاعر لوگ وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، مگر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا
اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ظالموں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا وہ کس جگہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ النمل مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ تاسین۔ یہ قرآن روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری دینے والی ہے، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے سزا سنوار دیے ہیں تو وہ حیران اور پریشان رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آپ کو بڑے علم والے حکمت والے کی طرف سے یہ قرآن دیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی وہاں سے راستے کا پتہ لاتا ہوں یا تمہارے پاس سلگتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپ لو۔ اور جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی کہ وہ جو اس آگ میں اپنی روشنی دکھاتا ہے برکت والا ہے، اور آگ کے آس پاس ہے وہ اللہ کی ذات پاک ہے جو رب العالمین ہے۔ اے موسیٰ، میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں، تم اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا تو حرکت کر رہی تھی گویا کہ سانپ ہے، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو مت، ہمارے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید نکلے گا۔ یہ 9 معجزوں میں سے 2 ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ وہ بڑے برے کردار والے لوگ ہیں۔ پس جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی تو وہ بولے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ اور سلیمان نے کہا اے لوگو، ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی، بلا شبہ یہ اس کا کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور ان کا قسم وار ترتیب دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا چیونٹیوں، تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان چیونٹی کی اس بات پر ہنس پڑی اور کہا اے میرے رب، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہے، اور یہاں کہ میں اچھے اچھے کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اور جب سلیمان نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہا کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنے بے قصور ہونے کی معقول دلیل پیش کرے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہدہد موجود ہوا اور کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے جہاں اس کو ہر چیز میسر ہے،
اور اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال سجا سوار کر کے دکھائے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، بس وہ ہدایت نہیں پاتے اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ تمہارے چھپے اور ظاہر سب اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، اچھا، ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ یا میرا خط لے جا، پھر اس کو ان کی طرف ڈال دینا، پھر ان کے پاس سے واپس آ اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ رانی نے کہا، اے دربار والو، میری طرف ایک سمانت خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ اس میں لکھا ہے اور مضمون یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرنا اور فرما بردار ہو کر چلے آنا۔ ملکہ نے خط سنا کر کہا، اے دربار والو، تم میرے معاملے میں مشورہ دو۔ جب تک تم موجود نہ ہو میں کوئی نشچت اور آخری فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ملکہ رانی کے درباریوں نے کہا، ہم قوت والے ہیں اور سخت جنگجو لڑکا ہے اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، انجام پر غور کر لیجئے جو حکم دینا ہو۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے جو ماننی لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور میں ایک تحفہ ان کے پاس بھیجتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کہ کیا جواب آتا ہے۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم میری مالی مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر جو تم کو دیا ہے، ہاں تم ہی اپنے اس تحفے سے خوش ہوتے ہوں گے۔ تم ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایک لشکر بھیجتے ہیں جس کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا، ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے ملکہ کا تخت میرے پاس حاضر کر دے؟ ایک طاقتور ہیکل جن نے کہا، میں اس کو لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور مجھے اس پر قدرت ہے اور میں امانت دار ہوں۔ ایک شخص جس کو اللہ کی کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں پلک جھپکتے میں آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرے پروردگار بے نیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا، ملکہ کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھے کہ وہ عقل رکھتی ہے یا نہیں، کیا ان میں سے ہے جو عقل نہیں رکھتی؟ تو جب ملکہ رانی آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا بالکل وہی ہے، اور ہم کو تو اس سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پوجا کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ اور ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے فرش دیکھا تو اسے پانی کا حوض خیال کیا، تو اس نے کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے میرے رب، میں اپنے اوپر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔
تو وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم اللہ سے اپنی بخشش نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون ہیں۔ صالح نے کہا، تم پر نحوست اللہ ہی کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور اس شہر میں 9 ایسے آدمی تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سدھار سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے، خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر دھاوا بولیں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے ستان پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں۔ اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی عبرت، نصیحت و سیکھ ہے۔ اور ہم نے ان کو نجات دی جو ایمان لے آئے اور تقوی نیکی اختیار کیا۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے رہے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بنا، صرف یہ کہا کہ لوط کے لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی کو کہ اس کے بارے میں ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی۔ تو ان لوگوں کی کیا بری بارش جن کو ڈرایا گیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے زیبا لائق و مناسب ہے۔ اس کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں؟